بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1443 ہے اور آج سورۃ الفرقان کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 40، 41 اور 42، 40، 41 and 42۔ چلے اس سے پہلے ہم 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اتو وہ آئے، گزرے، علی القریۃ التی، اس بستی پر کہ جس پر امطرت، برسائی گئی، مطر السوء، بری بارش، افلم یکونوا، کیا پھر نہیں ہے وہ، یرونہا، کہ دیکھتے اس بستی کو، بل کانوا، بلکہ ہیں وہ، لا یرجونا، امید نہیں رکھتے، نشورا، دوبارہ جی اٹھنے کی، وَإِذَا، اور جب رأوکا، وہ آپ کو دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ، وہ آپ کو نہیں پکڑتے، إِلَّا هُزُوًا، مگر ٹھٹا مذاق۔ أَهَذَا، کہتے ہیں کیا یہی ہے، الذی، وہ جسے بعث اللہ، اللہ نے بھیجا ہے، رسولا، رسول بنا کر، ان کاد، تحقیق قریب تھا کہ وہ، لیضلنا، کہ البتہ ہمیں گمراہ کر دیتا، عن آلہتنا، ہمارے معبودوں سے، لولا، اگر نہ ہوتی، ان، یہ بات کہ صبرنا، ہم جمے رہے، علیہا، ان پر، وسوف، ان قریب، یعلمون، وہ جان لیں گے، حین یرون، جب یہ دیکھیں گے، العذاب، عذاب کو، من اضل، کہ کون زیادہ گمراہ تھا، سبیلا، راستے سے۔ ترجمہ یوں ہے، اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر پوری طرح سے بارش برسایا گیا تھا، کیا وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے، بلکہ ان کو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید ہی نہیں تھی۔ اور یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا اور ان سے پھیر دیتا، اور یہ عنقریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے راستے سے کون بھٹکا ہوا ہے۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح سے بارش برسائی گئی تھی۔ دوسری بات، کیا وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے۔ تیسری بات، بلکہ ان کو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید ہی نہیں تھی۔ چوتھی بات، یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ پانچویں بات، اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا۔ چھٹی بات، یہ عنقریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے راستے سے کون بھٹکا ہوا ہے۔ بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر، آپ مکے کے مشرکین کو یاد دلائیے تاکہ وہ عبرت حاصل کریں کہ یہ لوگ ملک شام تجارت کی غرض سے سفر کرتے رہتے ہیں، اور اس سفر کے دوران صدوم نامی علاقے سے بھی گزرتے ہیں جو قوم لوط کی بستیوں میں سے بڑی بستی ہے، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ان کی سرکشی کی پاداش میں ہلاک اور تباہ کر دیا، اور ان کی بستی ہی کو الٹ پلٹ کر دیا، اور ان پر پتھروں کی بارش بھی کی گئی، جیسا کہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 173 میں کہا گیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور ہم نے ان کے پاس ایک بارش برسائی، بہت بری تھی وہ بارش جو ڈرائے جانے والوں پر برسائی گئی۔ قوم لوط کی فحش کاری اور بدکاری کے نتیجے میں اس بستی کے لوگوں کو تہس نہس کر دیا گیا۔ مکے کے یہ مشرکین ان بستیوں سے گزرتے رہتے ہیں مگر ان واقعات سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے، افلم یکونوا یرونہا،
मुतरब्बे कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला, क्या ये मुशरिकीन उसे नहीं देखते रहते। इस बस्ती पर अल्लाह का किस तरह अजाब आया और रसूलों के हुक्मों की मुखालिफत और रसूलों के झुटलाए जाने के नतीजे में उस बस्ती वालों का अंजाम क्या हुआ। ये मक्के के मुशरिकीन अपनी आंखों से देखते हैं लेकिन इससे इबरत हासिल नहीं करते, और मुशरिकीन के इबरत हासिल न करने की वजह भी बयान कर दी गई कि इनके दिलों में किसी किस्म का खौफ नहीं है और क़यामत के दिन जिंदा करके उठाए जाने का यकीन भी इनके अंदर नहीं है, इनको उम्मीद ही नहीं है आखिरत के दिन का, न इन्हें खौफ है और इस दिन के सवाब और इक़ाब की न कोई परवाह है। यही वजह है कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम हक से ये लोग मुंह मोड़ रहे हैं। ये मुशरिकीन आखिरत के मुनकिर हैं और मरकर जी उठने की उन्हें कोई उम्मीद भी नहीं है। उसके बाद मक्के के मुशरिकीन की सरकशी और नाफरमानी बतलाई जा रही है और यह बतलाया जा रहा है कि ये मुशरिकीन न सिर्फ ये कि नबी को झुटलाते हैं बल्कि नबी का मजाक भी उड़ाते हैं। वो इज़ा रअौका यत्तखिज़ूका इल्ला क़लीला, कि जब भी आपको ये मुशरिकीन देखते हैं आपका मजाक ही उड़ाते हैं और यूं कहते हैं कि क्या यही वो शख्स है जिसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। इस शख्स से तो ये शख्स तो हमें हमारे माबूदों से हटा ही दिया होता अगर हम इन माबूदों पर जमे हुए न रहते। रिवायत की गई है कि यह आयत अबू जहल के बारे में नाजिल की गई, इसलिए कि अबू जहल जब भी अपने दोस्तों चेले चांटों के साथ रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरता तो मजाक उड़ाते हुए कहता था, हाज़ल्लज़ी बअसल्लाहु रसूला, क्या यही है वो शख्स जिसको अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। अगर हम अपने बुतों पर जमे हुए न रहते तो ये शख्स हमको भी गुमराह कर देता। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मक्के के मुशरिकीन ने रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ये बात कही बिल्कुल इसी तरह कौम समूद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में भी कही थी। अउल्क़िया ज़िक्रु अलैहि मिन बैनिना, क्या हमारे दरमियान से सिर्फ इसी शख्स पर जिक्र नाज़िल किया गया। ये मुशरिकीन रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने उनको गुमराह किया। अनकरीब उन्हें मालूम हो जाएगा कि कौन गुमराह करने वाला और कौन गुमराह होने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला इन आयात से हम सबको सबक हासिल करने वाला बना दे। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।